بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ شیخ البخاری صاحب نے وہ کچھ کہہ دیا جس کے میں اہل نہیں تھا، لیکن بس اتنا سا شرف حاصل ہے مجھے کہ ادراک رکھتا ہوں کہ علم کی خیرات بٹتی کہاں ہے۔ چونکہ کسی شہنشاہ کے گھر اگر خیرات بٹ رہی ہو تو پھر وہاں پیالہ لے کے جانا کم ظرفی ہوتا ہے۔ جیتے رہو۔ روزانہ میں نے آیت بدل دینی ہے، ہاں، کیونکہ اتنی سانسیں بھی نہیں جتنا حقیقت محمدیہ کے پہلو ہیں۔ اب ذہن میں رہے وہ اللہ جو اپنے آپ کو بار بار عظیم کہتا ہے، وہ سورہ قلم میں میرے رسول سے کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہیں پر آپ ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں کہ ٹیک لگا کے بیٹھے سامنے آئیے، کیا ہے؟ یا تو آدھا مجمع نظر نہیں آئے گا مجھے جہاں تم نے رکھا ہے اسے۔ اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، اور ہم جیسے کم علموں کے تصور کدے میں یہ تصویر آتی ہے کہ ہر ایک کو کھلے ماتھے سے ملنا، مسکرا کے استقبال کرنا، مہمان نوازی کرنا، کسی کا شکوہ نہ کرنا، یہی اخلاق ہے۔ اور میں یہاں نقوی صاحب آغاز سے ہی کہنے لگا ہوں کہ سرے سے یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ ہاں، ان اخلاق کی بات ہی نہیں۔ خلق کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ لفظ آیت میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق نہیں، خلق، یہ خلقت کی جمع ہے۔ خلقت کی جمع ہے خلق۔ اب ذرا آیت پر غور کریں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تیری جتنی خلقتیں ہیں ساری عظیم ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات ہے جی؟ تو علم الہی کی گہرائی میں تھا جب عظیم تھا، تو عالم ذات میں آیا جب عظیم تھا،
تو ہاہوت میں آیا پھر عظیم تھا، لاہوت میں عظیم تھا، جبروت میں عظیم تھا، رحموت میں عظیم تھا، ملکوت میں عظیم تھا، صلبوں میں عظیم تھا، شکموں میں عظیم تھا، بچہ عظیم تھا، لڑکا عظیم تھا، جوان عظیم تھا، بوڑھا عظیم تھا۔ ذہن میں رکھ لو میرے تمام شیعہ سنی دوست، میرے رسول کی شان نبوت نہیں، نبوت کی شان میرا رسول ہے۔ میرے رسول کی پہچان رسالت نہیں، رسالت کی عزت یہ ہے کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بھلے بڑھ رہی بات؟ ہاں، کیوں؟ نبوت اور رسالت کی زندگی کو ابھی 10,000 سال نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے، سر سے گزر گیا۔ اور بھئی نبوت کا سلسلہ شروع ہوئے ابھی 10,000 سال نہیں ہوئے، ابھی ازلیت لباس عدم میں تھی، محمد تھا۔ ساری روشنیاں جلانا ضروری ہیں کیا؟ ہاں، کیا کچھ تو دیکھنے تو مجھے سامعین کو بھی۔ کیا کہا میں نے سردار صاحب؟ رسول ہم سے جو بولتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کا حیوان سے اسی کی بولی بولنا۔ نہیں، اب اگر کوئی چرواہا بھینس یا گائے سے پانی کے چشمے پہ جا کے کہے چھٹ، اور وہ جانور کہے یہ مجھ جیسا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تمہاری ماں کی شرافت کی داد سے جس نے اپنی ماں کا دودھ نادر علی کی گولی شروع کر دیا ہے، ماں کے دودھ کا حق ادا کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان ڈالو۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اسی لیے کہتا تو رسول کو
جی کیونکہ وہی بات ہے نا، الناس اعداء ما جہلوا ہو، میرا خیبر شکن فرما رہا ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں اللہ بھی کہہ رہا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جو چیز ان کے احاطہ علم میں نہیں آتی اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اور پھر علم اپنی سرحد پہ کھڑا ہو کے اس بے علمی پہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے۔ تو بھائی اسی طرح ہی ہے، یہ میں اور آپ تو خیر ہیں ہی کیا، ملکوتیوں کے لیے یہی معاملہ ہے، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کے لیے یہی معاملہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا حقیقت محمدیہ کو۔ میں نے پستی کی مثال دی تھی نا، ایسا ہے نا، بڑے گھر کی کوئی خاتون، حسیات پہ آئے بغیر گزارا نہیں ہوتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے گھر کی کوئی خاتون اپنے بچے کو نہلا دھلا کے اچھا لباس پہنا کے وہ جب باہر جانے لگتا ہے، محلے والے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا ورنہ انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا ہے؟ یعنی وہ محلے کے ان بچوں کو اپنے بچے کے معیار کا نہیں سمجھتی، یعنی انہی جیسا ہو جانا اس کے بچے کی پستی ہے۔ توہین ہے۔ اب اللہ جانے کتنے خریدار ہیں میرے سامنے، کتنے نہیں ہیں؟ ہاں، حقیقت محمدیہ سنتے ہو، شان رسالت کے شوقین ہو تو پھر سنبھالو۔ ہم تو علی کو کثرت سے بیان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ محمد کو سمجھے کون۔ ہاں جی جی، ہم کہتے ہیں پہلے اس کی ابدیت کو سمجھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، پہلے جو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کا عبد ہوں، اس کو سمجھو، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے بچے کی توہین ہے، پستی ہے، ہاں ویسا ہونا۔ میں نقوی صاحب قرآن پڑھ رہا تھا، 2 آیتوں نے میرے 14 طبق روشن کیے۔ آج کی بات نہیں، بڑا عرصہ پہلے کی امجد بات کر رہا ہوں۔ نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی۔ اب اس سے زیادہ وقت میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ایک حرف بھی ایسا نہ بولوں جس میں شیعہ قوم کا وقت ضائع ہو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ پڑھ لو قرآن، یا بھی ممبر پہ لاؤ، یہ دائیں بائیں کہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں اے نوح تمہیں جاہلین جیسا نہ بننا۔ سمجھ میں آئی بات؟ روایت نہیں، آیت ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، خبردار جاہلین میں سے نہ بننا۔ تو نبی ہے، جاہلین جیسا ہونا تیری پستی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی؟ یعنی اس کی سفارش جس کی تو کر رہا ہے، یہ علم نہیں، اور جاہلین میں سے ہونا تیری پستی ہے۔ تو نبی ہے، اپنے معیار پہ کھڑا رہے۔ یعنی نوح جاہلین میں بیٹھے تو پست ہو جاتا ہے۔ سر اٹھا، میرے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے لاؤ تکن کا صاحب الحوت، اے محمد مچھلی والے نبی جیسا نہ بننا۔
میرے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ لا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے نبی جیسا نہ بننا، نوح جاہلین جیسا بنے تو پستی، محمد نبیوں جیسا بنے تو پستی۔ اللہ جی ایک منٹ، اب مجھے نہیں پتا، میرے بس میں ہو تو میں یہیں سے اڑ جاؤں۔ جس کے شہپر مودت میں ہے قوت پرواز، وہ پھیلا کے رکھے، میں جانے لگا ہوں۔ سر اٹھانا، یونس جیسا بنے تو شاہ جی پستی ہے میرے نبی کی، تو پھر یہ کسی جیسا ہے بھی صحیح۔ میں کہہ رہا ہے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے احسان لگایا ہے مومنین پر کہ میں نے رسول مبعوث کیا ان میں سے انہی جیسا۔ بلے بڑی بات، شرح کروں تو پھر اور گھنٹہ چاہیے، سنبھالنے کی کوشش کرو۔ تیرا رسول مکے میں مبعوث ہوا ہے نا، تو مکے میں تو کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، الہاد ہی الہاد تھا۔ اب یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غلام باز کہے میں نے احسان کیا ساندے والوں پر کہ خمسہ کرایا، تو ساندے والے مومنین پہلے تھے نا، تو اللہ جو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین، میرا مومنین پر احسان ہے کہ میں نے ان میں سے انہی جیسا رسول، اس کا مطلب ہے بے شک سے پہلے مومنین تھے۔ دکھاؤ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے، میرے دیکھے ہوئے لے لو، جب اور چن لو گے چھوڑ دوں گا۔ ثابت کرنا پڑیں گے کہ ابھی اعلان نبوت نہ ہوا ہو، اور کوئی مومن ہو اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ابو طالب کے حرم کے جملے تو ملیں گے، رب انی مومنۃ بک و مومنۃ برسولک، تجھ پر بھی ایمان ہے میرا، تیرے رسول پر بھی ایمان ہے میرا۔ اپنی ماں کا دودھ نادر علی کی لوری سن کر پیا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جناب ابو طالب سردار قریش نگہبان رسالت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے جناب ابو طالب کو ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ نعرہ حیدری،
ارادے. سمجھ میں آگئی بات؟ ان ہستیوں کو اللہ نے اجازت دی کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم جیسا، مگر انہوں نے کہا نہیں. مگر کہا نہیں، یعنی جنہیں حق تھا انہوں نے نہیں کہا تجھے تو حق نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر تو نے کیوں کہا؟ اور اسی لیے شکیل بخاری صاحب دو مقام پر نقوی صاحب اللہ نے شکوہ کیا، ما قدر اللہ حق قدر ہی، زمانے نے اللہ کی قدر نہیں کی جو حق تھا قدر کرنے کا. بیٹھے چلے گئے ہو. اب میں غلام باس کا خمسہ پڑھ رہا ہوں تو میں خمسے ایک بات کہنا شروع کر دوں گا. یار غلام باس نے میری قدر نہیں کی جیسا کہ میرا حق تھا. تو ظہیر بھائی پوچھیں گے نظرانہ کم دیا؟ نہیں وہ تو بہت دیا. اچھا نقوی صاحب پوچھیں گے کوئی کھانے وغیرہ میں گڑبڑ تھی؟ نہیں وہ بہت اعلیٰ تھا. کوئی پروٹوکول میں کمی؟ نہیں وہ بھی ٹھیک تھا. کوئی عزت افزائی میں نہ؟ نہیں وہ بھی ٹھیک تھا. شکوا کیا ہے بھائی؟ نہیں بلکہ یہ بات اس سے بھی آگے کی ہے. میں نے امجد ساندہ دیکھا ہی نہ ہو. مثال کے طور پر میں بہاول پر بیٹھا منہ پھلایا ہوا، ساندے والوں نے میری قدر نہیں کی. اب شکیل بخاری پتا تھا ہی نہیں کہ یہ تو ساندے میں کبھی آئے ہی نہیں. کہ بولا کب گئے تھے آپ ساندے؟ گیا تو نہیں ہوں. تو جب گئے نہیں گھر بیٹھے شکایت کیسی؟ مالک زور آور کے 5 حصے جب تو ہم میں آیا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جب تو ہم میں آیا نہیں تو آ سکتا ہی نہیں. بدن جو نہیں رکھتا پھر شکایت ایسی ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، میری قدر نہیں کی. توجہ آواز قدرت آتی ہے غزل پر اس سے بڑی میری ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے. میں نے کمال فن کی انتہا کر دی محمد بنا کر. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ میں نے اپنی مشیت سے لے کر ارادے تک، ارادے سے لے کر رضا تک، رضا سے لے کر اخلاص تک ساری چیزیں کام میں لگا دی. کسی سے اس کا چہرہ بنایا، کسی سے اس کا سینہ بنایا، کسی سے اس کا دل بنایا. میں نے اسے اپنے جمال و جلال کا آئینہ بنا کے بندوں میں بھیجا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اعلیٰ فنکار اپنا فن پارا تراش کے شوکیس میں سامنے سجا دیتا ہے، جو گزرے گا داد دے گا فنکار کے فن کی. تو میں نے تو بندوں میں اس لیے بھیجا تھا کہ مخلوق میرے کمال فن کی داد دے گی. تو ایسا اللہ ایسے ایسے بنا سکتا ہے. مگر ان جاہلوں نے کہنا شروع کر دیا مجھ جیسا مجھ جیسا مجھ جیسا.
ہے بڑی بات؟ سر سے تو نہیں گزر رہی دوستو ہیں؟ میں اس سے بڑی ناقدری اور کیا ہوگی؟ ہیں؟ آیت تو پہلے بھی تھی لیکن جس کے حوالے سے ہو، یعنی جو پہلی دفعہ توجہ مبذول کرائے تو ہاں صدر المتعلہین ملا صدرہ علی اللہ مقامہ، انہوں نے سب سے پہلے ایک آیت کی طرف، حالانکہ گزر ہم جاتے تھے لیکن غور نہیں کرتے تھے، پہلی بار ان کی کتاب میں نے حقیقی تناظر میں اس آیت کو دیکھا۔ آیت سورہ تغابن میں ہے، وہ مشورہ دے رہے ہیں امت محمدیہ کو کہ خبردار رسول کو بشر نہ کہنا۔ کیوں؟ کہ یہ کفر ہے۔ بھئی یہ فتویٰ ہے آپ کا یا کو؟ اس نے کہا نہیں میرا فتویٰ نہیں، آیت ہے۔ اللہ سورہ تغابن میں نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے کہا ابشر یہدوننا فکفروا، جب لوگوں نے کہا بشر ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ کہہ کے کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اور یہ تو اشارتاً میں ہاشمی مجالس میں بتاتا ہی رہتا ہوں، رسول کو بشر کہنے کا نقصان جانتے ہو کیا ہے؟ بندہ نجات سے محروم ہو جاتا ہے، بندے کے مقدر میں کوثر پینا نہیں رہتا، بندے کے مقدر میں راہداری نہیں رہتی، بندے کے مقدر میں صراط سے صحیح سالم گزرنا نہیں رہتا، بندے کے نصیب میں جنت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں قبضے میں ہیں علی کے۔ پڑھ قرآن پڑھ، سورہ فرقان، یا لے آؤ ممبر پہ قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول، یہ کافر کہہ رہے ہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ ہماری طرح کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تمہارا وقت بچانے کے لیے صرف ضروری جملے کہتا چلا رہا ہوں، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انظر رسول دیکھ کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، بیان کر کے ہوا کیا؟ فضلوا، گمراہ ہو گئے۔ کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، یہ مسئلے بیان کر کے گمراہ ہو گئے۔ اب ان کی سزا سن، فَلَوْ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، میں انہیں سبیل تک جانے کی توفیق نہیں دوں گا۔ یستطیعون سبیلا، سورہ فرقان پھر سن لو، سبیل تک جانے کی۔ کچھ لوگوں کے ماتھے پہ سوالیہ ہے، ہاں آپ کی حیرت بھی دور کر دیتا ہوں۔ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، سبیل قرآن میں لقب ہے خیبر شکن کا، شوہر بطول کا۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول جو تجھے اپنے جیسا کہے گا میں اسے علی تک نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب علی تک نہیں جائے گا پروانہ کیسے لے گا؟ کوثر کیسے پیے گا؟ پول سے کیسے گزرے گا؟ جی یہ ہے رسول کو اپنا ہی جیسا کہنے کی سزا۔ ہاں
اب چونکہ اللہ نے کہا تھا علی کے لیے کہ یہ رسول جیسا ہے، بڑی کوشش کی میں نے پہلو بچا کے نکلنے کی، مگر علی وہ جبر مشیت ہے۔ کہ ہاں جی کہ اس سے دامن بچایا جا سکتا ہی نہیں۔ خان صاحب جملہ کرنے لگا ہوں، بس یاد دلا کے میں نے آگے گزر جانا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ اس جیسا ہے، اور پھر اس جبر مشیت کو اس نے بشریت سے بھی منوایا۔ تم دیکھ لو، مومنین کی بات نہیں کر رہا، کلمہ گویوں کی بات نہیں کر رہا، کفار کی بات کر رہا ہوں۔ ساری رات کافر بستر پہ دیکھ کے کہتے میرے محمد سویا ہوا ہے۔ ارادے ہاں میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ شاید یہ ایسے ہی ہوا نا، ساری رات کافر کھڑے رہے۔ چلیں نقوی صاحب باقیوں کو چھوڑ دیں، ابو لہب تو چچا تھا، ہاں دیکھیں مشرک تھا، کافر تھا، پہلا اور آخری بندہ ہے جس کا نام لے کے اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ لیکن ہم وہ احسان شناس قوم ہیں کہ ہلکا سا احسان مشرک کا بھی ہو تو ہمیں بولتا نہیں۔ اسی شب ہجرت اس نے تاریخ انسانیت پر، تاریخ اسلام پر ایک احسان لگایا ہے امجد، ڈاکٹر سلمان اتر ہی نہیں سکتا، بھئی ہم سے تو نہیں اتر سکتا، گو ملعون ہے، لعنتی ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کیسے بھلا؟ 360 ننگی تلواریں، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ کھڑے ہیں، ابھی رسول باہر آئے حملہ کریں، ابھی آئے حملہ کریں، ابھی آئے ٹوٹ پڑیں۔ رات دبے پاؤں گزرتی رہی، لمحے بیگتے رہے، پہر ڈھلتے رہے، یار باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک کافر نے کہا اچھا ایسا کرو، دوسرے بندے سے کہا تم جھکو، میں تمہارے کندھے پہ چڑھ کے نہ ذرا دیوار سے جھانک کے دیکھتا ہوں کہ سو رہا ہے ابھی یا جاگ گیا ہے۔ ابو لہب ننگی تلوار لے کے سامنے آ گیا، اگر تیری جرت ہٹ پیچھے ورنہ ابھی شہرک کاٹ دوں گا۔ ہے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو ہی تو ہمیں ورغلا کے لایا کہ مارو میرے بھتیجے کو۔ اب تلوار کہنے لگا ہاں میں لایا ہوں، باہر نکلا، پہلا حملہ میں کروں گا، لیکن تو نے مجھے بے غیرت سمجھا ہے؟ میری زندگی میں تو کسی ہاشمی کے گھر جھانک کیسے سکتا ہے؟ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہیں سے لاہور والوں ایک سبق بھی لے لو، خاندان اور لہو کی غیرت تو کافر کو بھی ہوتی ہے، جسے اپنے لہو کی غیرت نہ ہو وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ کہنے کا ہاشمی کا گھر جھانک نہیں سکتے، میں خود دیکھتا ہوں، یہ احسان ہے اس کا۔ چلے گئے ہو؟ اب چڑھ کے دیکھا، اللہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔
یہ تھوڑا احسان ہے کہ کھڑا جہنم میں ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ جہنم اسے جلاتی نہیں۔ اور یہ اسی رات کا ہی فیصلہ ہے، جس نے ہاشمی پر غیرت کھائی اسے ایک دن نہ جلایا، جو اس کے بستر پہ سویا اسے کہا جنت جہنم کی تقسیم تیرے ذمہ۔ ہاں بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے نہ روکا کرو مجھے۔ چچا تھا دونوں کا، رسول کا بھی علی کا بھی۔ اب چچا ہو نقوی صاحب، بھتیجے کی قد قامت جسامت اس سے بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ دیوار سے جھانک کے بڑے غور سے دیکھا، کہنے لگا محمد ابھی سو رہا ہے۔ اسی لیے تو سلایا کہ اے میرے حبیب بس ایک ہی ہے جو تجھ جیسا ہے۔ چلو نہیں، اگر حیرت ہے چہروں پہ تو پھر میری طبیعت سے تو واقف ہو، حیرت زدوں کو میں زیادہ حیران کرتا ہوں۔ ایک لکیر ابھرے تو پھر میں جال بن دیتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب علی میں یہی تو صفت ہے، اس کی ذات میں اتنی تو لچک رکھی ہے میں نے، یہ جو چاہے وہ بن جاتا ہے۔ تیرے بستر پہ آئے تو جیسا، میرے پردے میں آئے وہ جیسا۔ یہ تو حقائق کے قاہرہ ہیں نقوی صاحب، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، یہ تو 2 × 2 4 والا سلسلہ ہے۔ ہاں جی، اور یہ دیکھ لو ڈاکٹر سلمان، آج بھی میں نہیں بتا پایا کہ علی حقیقت محمدیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذات واجب کی قسم نہ کل بتا سکا نہ آج، یعنی زمینیں تیار کرا، بہرحال الحمدللہ آج کچھ توقع ہو گئی ہے مجھے، ہاں کہ 100% نہ صحیح کچھ نہ کچھ سمجھو گے۔ ہاں میں یہ سمجھ لینا، تمہیں بھی کسی سے محبت ہو نا تو پھر صدقہ کرتے ہو نا۔ جس کی آٹے کی پلیٹ کی توفیق ہے وہ آٹے کی پلیٹ صدقہ دے دیتا ہے، جس کی 5 روپے 10 کی توفیق 100 کی 500 کی، کوئی بکرا کاٹ دیتا ہے، کوئی بڑا جانور ذبح کر دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا، میرے مالک تو محبت تو میرے نبی سے کرتا ہے، انعامات کی ساری بارش علی پہ کرتا ہے، اس چکر کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے کہا وہ کیا مطلب ہے تیرا کہنے کا، ذرا کھول کے بتا۔ میں نے کہا تیرا محبوب تو میرا رسول ہے، کعبے میں تو نے علی کو اتارا۔ ہے نا ایسے، محبوب تیرا میرا نبی، وجہ اللہ علی کو کہتا ہے، محبت میرے رسول سے کرتا ہے، عین اللہ اس کو کہتا ہے، تیرے دل میں رہتا میرا نبی ہے، اذن اللہ علی کو کہتا ہے، محبت کے دعوے میرے رسول سے ید اللہ کا ٹائٹل علی کو دیتا ہے۔
یہ کیا چکر ہے؟ آواز قدرت ہے آئے گا وقت تجھے سمجھا دوں گا کہ میں اپنے حبیب سے محبت کیسے کرتا ہوں۔ تو بس ظہیر بھائی آ گئی شب ہجرت، جب علی چادر تان کے سوئے بستر نبی پہ، آواز قدرت ہے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے علی کو اپنی کبریائی کا بدل کیسے بنایا۔ آج میرے محبوب کے لیے مصیبت کی رات ہے، علی اس کا صدقہ بن کے سو گیا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ آپ تصور کرنا علی کا بدن جس کا صدقہ ہو، علی کا ظاہر جس کا صدقہ ہو، وہ حقیقت کیا ہوگی؟ اب یہاں میری جگہ پہ اور خطیب ہوتا تو کہتا وہ رسول کا کیا ہوگا، یا کہتا وہ نبی کیا ہوگا۔ نہیں، علی نبوت کا صدقہ نہیں ہے، علی رسالت کا صدقہ نہیں ہے، بلکہ آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کو نبوت اس کے صدقے میں ملی ہے۔ علی نبوت کا صدقہ نہیں، علی محمد کا صدقہ ہے۔ اور ایسی کروڑوں نبوتیں مل کر بھی حقیقت محمدی کا عکس بھی نہیں بن سکتی۔ بس حقیقت محمدی وہ ہے کہ جب ذات واجب نے زمان و مکان سے پہلے، وجود و ابدان سے پہلے، احساس و ادراک سے پہلے، شعور و تصور سے پہلے، شے و لا شے سے پہلے، اپنی کبریائی کی تنہائی میں، اپنی وحدت کی خلوت میں، اپنی ذات سے ایک حقیقت کو جدا کر کے اپنے سامنے رکھا۔ ایسی بے عیب حقیقت تھی، دل نہ رکھنے کے باوجود عاشق ہو گیا۔ دل والا کسی شے پہ فریفتہ ہو تو بات دوسری ہے، بے دل ہو کر میں نے پوچھا تھا نا عالم معنی میں اللہ سے، پڑھنے والے یوسف زیادہ حسین ہے یا میرا نبی؟ آواز جاہل نہ بن ہزیان نہ پک۔ یونس کو عورتیں، وہ بھی کافر عورتیں، مومن عورتیں بھی نہیں، کافر عورتیں دیکھیں تو انگلیاں کاٹیں، اسے بے دل دیکھے تو دل میں ہلچل ہو جائے۔ اس وقت جو حقیقت ذات واجب نے اپنی ذات سے صادر کی، اس کا نام ہے حقیقت محمدیہ، اور وہ کل پھر مولا علی سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، صاحب کمال کا کمال ہے، میرا کیا ہے۔
مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا, بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. یہی سوچ کے دو کے دو فکریں سن لینا کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے. اللہ اکبر. جو ہے ہاں, سینکڑوں مجالس میری سن چکے ہو, پتہ ہے آپ کو میری طبیعت عادت کا طویل و عریض مصائب عموماً میں نہیں پڑھا کرتا, اور میں یاد دہانی کراتا ہوں کیونکہ یہ آنسو, اس کے پیچھے جو علت چھپی ہوئی ہے اس میں حسین کے 3 بہت بڑے عزاداروں کی حسرت پوشیدہ ہے. لہو رونے والے کی, شام والی مخدومہ کی, اور اصغر کی پاک اماں کی. اللہ اکبر. ہاں, مومن کو والی مخدومہ کی اور اصغر کی پاک اماں کی. اللہ اکبر. ہاں, مومن کو رونے کے لیے تو نہ روایت کا محتاج ہونا چاہیے, نہ کتاب کا, نہ عالم خطیب کا, نہ واعظ اور ذاکر کا. یہ تو رشتہ ہی اور ہے, سلسلہ ہی اور ہے. سید سجاد عالم ذاکر سن کے رویا کرتے تھے. اور خدا کی قسم جب بیمار کربلا کے رونے کے واقعات میں کتابوں میں دیکھتا ہوں اور اس کے پس منظر پہ غور کرتا ہوں تو عقل چکرا کے رہ جاتی ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھنا, رہا ہو کے جب آئے نا, پردہ داروں کو مدینے پہنچایا. میں منبر کی قسم پوری عالمانہ ذمہ داری اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں, پھر خود تیرا امام مدینے میں نہیں رہا. یہ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے میں غلطی نہ رہے. پھوپھیوں کو پہنچایا, خود مدینے نہیں رہا. کئی سال مدینے سے کئی میل باہر خیمہ لگا دیا تیرے مولا نے. اور جب کبھی میرے آقا باقر آتے, بابا اس ویرانے میں کیوں رہ رہے ہو, گھر واپس چلو, رو کے کیا کہتے, اکبر کی مسند پہ اکبر آ گیا ہے. کیا میرے بابا کی کرسی خالی نہیں رہی؟ کیا میرے عباس کی مسند پہ عباس موجود ہے؟ اللہ اکبر. رو کے کہتے, بیٹا جب دیکھتا ہوں مجھے اکبر زین سے اترتے نظر آتا ہے, مجھے عباس کے بازو کٹتے نظر آتے ہیں, مجھے بابا کے گلے پہ خنجر دکھائی دیتا ہے. اور ذات واجب کی قسم پڑھ لینا کتابیں, جناب باقر نے وہ چیزیں ہٹا دی, دادا کی مسند ہٹا دی, اکبر کا بستر ہٹا دیا, عباس کی مسند دور کر دی. پھر آئے, بابا جو چیزیں تجھے خون رلاتی تھی بس اگر سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی ماتم نہ کیا. ہاں تو حسینی نہیں, میرا دعویٰ ہے سمجھنے کی کوشش کرنا. بابا جو چیزیں تجھے خون رلاتی تھی وہ میں نے ہٹا دی, اب تو گھر چلیے. اٹھ کے منہ پہ ماتم کیا سجاد نے, کہا باقر تو نے وہ چیزیں تو ہٹا دی, لیکن جب میں زینب کے سر پہ نظر ڈالوں گا مجھے نیزے سے اترتی ہوئی چادر یاد آئے گی, مجھے علی کی بیٹی کی کلائیوں میں رسیاں یاد آئے گی, مجھے شرابی کے دربار کی بیشی یاد آئے گی. بار الہ مجلس اللہ کو منظور و مقبول فرما, بانیے ہمسا کی مسائی کو شرف قبول سے مشرف فرما, مومنین مومنات کی شرکت مبدل و شادی فرما, ہماری جوڑی بیانی قبول فرما.
جس غرض کے لیے مجالس منعقد ہوئی غایت المرام تک پہنچا. دل کی گہرائی سے دعا کیجیے گا بانی مجلس کی دو ہمشیرگان کے لیے مولا انہیں جناب رباب کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو ان بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقرور تنگ دست ان کی تنگ دستی فرما. جن کے جو مسائل ہیں وہ غایت المرام تک پہنچا. نقوی صاحب کی حاجات غایت المرام تک پہنچا. مومن کے والد کو شفا کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت فرما. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز سے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جب ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین. حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں.